کس کے صدقے؟ شب قدر کے صدقے۔ دیکھیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شب قدر تھی یہ رب تعالیٰ نے محبوب کو بتا دی کہ یہ رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی تشریف لائے، لا کر اپنی امت کو بتانے کے لیے آئے۔ جب امت کو بتانے کے لیے آئے، جب مسجد کے اندر داخل ہونے لگے تو دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ جب دو صحابی جھگڑ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دکھ ہوا کہ میرے صحابہ جھگڑ رہے ہیں، میں ان کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا، اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے آیا۔ تو کیا ہوا؟ جب حضور علیہ السلام غمگین ہوئے تو غمگین ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ جو رات رب نے بتائی تھی اس کا حکم اٹھا لیا گیا۔ وہ رات جو بتانا چاہتے تھے اس کو آپ کے دماغ سے مٹا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں شب قدر کے بارے میں تم سب کو بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن ان دو شخصوں نے جو لڑائی کر رہے تھے میرے دل پریشان ہوا تو رب نے وہ حکم اٹھا لیا، مجھے وہ رات بھلا دی گئی۔ اس میں بھی حکمت ہے، بھلا دی گئی۔ لیکن اکثر صحابہ اور اکثر اولیاء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا، شب برات کی رات کو بتا دیا اور شب قدر کی رات کو چھپا دیا۔ چھپایا اس لیے تھا کہ باقی راتوں کی بھی بے قدری نہ ہو۔ یہ بھی ایک حکمت تھی کہ صحابہ کا لڑنا تھا آپس میں اور خدائے ذوالجلال نے اس کا حکم اٹھانا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو آخری راتوں میں تلاش کر لو، 21 میں تلاش کر لو، 23 میں تلاش کر لو، 25 میں تلاش کر لو، 27 میں تلاش کر لو، 29 میں تلاش کر لو۔ پھر صحابہ نے، اللہ کے رسول نے پہلے 10 دن رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا، یہ رات نہ ملی۔ پھر حضور نے اس کو تلاش کرنا چاہا، رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا، یہ رات نہ ملی۔ پھر دوسرے 10 دن اعتکاف کیا، یہ رات نہ ملی۔ جب تیسرے 10 دن، آخری 10 دن اعتکاف کیا تو اس میں یہ رات مل گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اعتکاف بیٹھنے والا اس کے آخری عشرے میں بیٹھے تاکہ اس کو باقی راتوں کا بھی ثواب مل جائے اور اس رات کا بھی ثواب مل جائے۔ یہ حکمت تھی اور حکمت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اور اکثر صحابہ کرام اور یہ کرام علماء فقہا وہ کیا کہتے ہیں، ان کا اس پر اجماع ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تلاش کی وہ رات کون سی ہے، وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، لیکن باقی راتوں کو بھی حکم یہ دے دیا کہ اس کو بھی غفلت میں نہ گزارو، اس کو بھی خدائے ذوالجلال کی عبادت میں گزارو، کیونکہ اس کی ہر رات میں خدائے ذوالجلال رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے جو شب قدر ہے، یہ جو شب قدر ہے یہ ایسی مقدس رات ہے کہ کسی نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی، کسی رسول کے امتی کو بھی نہیں ملی۔ یہ شان دیکھیے، اس امت کی شان دیکھیے، یہ شان امت کو کس کی وجہ سے ملی؟ میرے رسول کی وجہ سے ملی، میرے نبی کی وجہ سے ملی۔ یہ رات شب قدر کس کو نہیں ملی؟ نبیوں کو نہیں ملی، رسولوں کو نہیں ملی، پیغمبروں کو نہیں ملی اور ان کی امتوں کو بھی نہیں ملی۔ اول سے لے کر آخر تک کسی امت کو شب قدر نہیں دی گئی، لیکن جب حضور کی امت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خدا نے یہ رات امت مصطفیٰ کو عطا کر فرمایا ہے امتیوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں،
زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کس چیز کی خوشخبری سنانے والا ہوں؟ تمہاری بخشش کا فرمانہ دینے والا ہوں۔ کس کے صدقے دینے والا ہوں؟ اپنے مصطفیٰ کے صدقے دینے والا ہوں۔ میں نے تمہیں وہ رات عطا کر دی جو رات ایسی ہے جو شب قدر کی رات ہے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے، عنایت والا ہے، برکات والا ہے، لیکن اس کو بھی خاص کر دیا گیا۔ اس مہینے میں ہر وقت ہر لمحہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کو بھی خاص کر دیا گیا، تاک راتوں میں خاص کر دیا گیا۔ فرمایا کہ تاک راتوں، اگر تم نے پورے مہینے میں نہ کچھ کر سکے تو تاک راتوں میں آ جاؤ۔ ایک بلانے کا بہانہ خدا کیا فرما رہا، بخشنے کا بہانہ خدا کیا فرماتا ہے، اگر اس میں نہیں کر سکا تو اس میں کر لے، اس میں نہیں کر سکا تو اس میں کر لے، اس میں نہیں کر سکا تو آگے کر لے۔ یعنی کہ اس کی بخشش کے لیے خود خدا فرما رہا ہے آجا، اگر تو پورے مہینے میں جو کام نہیں کر سکا آجا رمضان مبارک کی آخری راتوں میں، رات راتوں میں ہی آجا۔ اگر 10 دن آخری بھی نہیں کر سکتا تو پھر شب قدر میں آ جا۔ تو شب قدر میں آ کر ایک رات جانے گا، میں تجھے 83 سال 4 مہینوں کا ثواب بتاتا ہوں۔ شان ہے اس رات کی جو آنے والی ہے۔